ہمیں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ملتا ہے وہ پورے پنجاب کا 2% بھی نہیں ہوتا. یہ ان کی شکایت ہے. سرائکی صوبے والے کہتے ہیں کہ ہم بہت ساری پیداوار جو زرعی ہے اس کا بڑا حصہ ہم پیدا کرتے ہیں, کپاس بھی, گندم بھی, آم بھی, اور بے شمار ان کی زرعی فصلیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے جو منافع ہے, یہ ان کی جو آمدنی ہے, اس کو ہم خود کنٹرول کریں گے. تیسری چیز جو اب آ گئی ہے وہ ہے پروونشل اٹانومی. اس پر آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شور مچایا تھا جی کہ ہاں بالکل, آپ ایک دم کنکرنٹ لسٹ ختم نہ کریں, اس میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ جب کنکرنٹ لسٹ ختم ہوتی ہے تو اتھارٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے صوبوں کو, اور جب صوبوں کو اتھارٹی ٹرانسفر ہوتی ہے تو ہر علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے صوبے میں تو انہیں موقع نہیں ملتا حکومت میں آنے کا اور چیف منسٹر بننے کا, لیکن اپنے صوبے میں وہ چیف منسٹر بھی ہو جائیں گے, کیبنٹ ممبر بھی ہو جائیں گے, اور وسائل بھی اپنے خود استعمال کرنے لگیں گے. تو اب یہ 3-4 فیکٹر اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اب صوبے بننے چاہیے. اچھا, دوسرا یہ کہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اب اسے روکنا بہت غلط ہوگا. جی نوجوان, آپ کا سوال ہے. میں لوئر مڈل کلاس کا خاندان سے تعلق ہے. مجھے ان ترمیموں سے کوئی غرض نہیں. جمہوریت ہو, آمریت ہو, 18ویں ترمیموں, جو میرے مسائل حل ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, یہ 18ویں ترمیم میں آپ نے یہ الیکشن کے لیے پارٹیز کے اندر الیکشن ختم کرنے کے لیے اور ایک نواز شریف صاحب کا اپنا ایک گرفت مضبوط کرنے کے لیے اس موقف سے آپ پیچھے ہٹے ہیں. اچھا, میں آپ یہ بات جو ہے وہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ کویسچن کیا, اس سے زیادہ یہ پارٹی پوزیشن کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ریاست جو ہے وہ کسی آئین کے تحت اور کسی بنیادی پرنسپل کے تحت چلتی ہے. تو جب آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کی بات نہیں ہے. جب آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مختلف ترامیم کے ذریعے سے اپنی اصل روح سے دور چلا گیا ہو, تو اس اپنے پرنسپل ڈاکومنٹ یا اپنے کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو جو ہے وہ عوام کی ویلفیئر کے قریب لے کر جانا جو ہے, اس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بن سکا کہ اس کے اندر جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں اپنی فیک اور ایک بے بنیاد بیس لیس آرگومنٹ کے اوپر انسسٹ کرتے رہے اور لاجیکل ڈسکشن نہیں ہوئی. میرا خیال ہے اگلا میں آپ کو صرف اس بات کو میں آپ کو کو کنکلوڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے لاجیکل ڈسکشن ان کے ساتھ رکھی, لیکن ایک قومی مفاد کے اندر کوئی 100 کے زیادہ قریب جو ترامیم ہیں ان کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنانے کے لیے ہم نے کیا ہے. لیکن ہزارہ کی عوام کو پر امید رہنا چاہیے کہ نواز شریف جو ہے ان کو جو ہے وہ اکیلے نہیں چھوڑیں گے اور ان کی تمناؤں کے مطابق فیصلہ ہوگا. جی ابھی وقت ہوا ایک بریک, آپ دیکھ رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی آپ کا کیا when would they grow up, as they are trying to solve problems from grassroots level, and Naji Sahab said that they couldn't do anything. Basically what he tried to say that no Apari could do just anything, and he said they couldn't get the opportunity. Well, what your sort of question opportunity must they be given to solve the problems, or how would we get rid of the problems? And ہم نے بہت سارے, میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے جلدی سے کہوں گی, بہت سارے اقدامات کیے ہیں, بہت سارے آن دا پروسیس ہیں, اور جتنا ٹیررزم کو ہم بریولی فیس کر رہے ہیں, محترمہ شہید کو بھی گوانے کے بعد, وہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا, اور ہم سب اپنی جان سٹیک پہ رکھ کے ہم وہ کر رہے ہیں. مجھے تھریٹس ملی تھی, میں آپ کو پبلکلی کہوں گی, مجھے تھریٹس دی گئیں کہ مجھے ان کے خلاف, طالبان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچیوں کے اسکول نہیں جلنے چاہیے شمالی وزیرستان میں. میں کہتی ہوں بچیوں کو اسکول کیوں جلتے ہیں وہاں پر, ہماری بچیوں کو وہاں بھی پڑھنے کا حق ہے, ان کو بھی وہی مواقع ملنے چاہیے. آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک بہت اچھی کنڈیشن میں رہتے ہیں, آپ لوگوں کو پڑھنے کے مواقع ہیں, ان کے بارے میں سوچیں کہ جہاں پر پنجاب گورنمنٹ جیسا مختصر. اچھا جی, بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج جو ہے وہ نعروں کی بجائے پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت قوم کی اور عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو اسٹرینتھ دی جائے,
اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کے اندر بے جا مداخلت نہ کی جائے, جو کہ ہماری پارٹی کا بھی سلوگن اور جس کے لیے میاں نواز شریف باہر بھی نکلے, لانگ مارچ بھی ہوا. اس پہ تو آپ دونوں پارٹیاں سی او ڈی پہ اتفاق کر چکے ہیں. اس پہ ہم نے سی او ڈی پہ اتفاق بھی کیا ہے, لیکن آج بھی ہم یہ بات جو ہے یہ بڑی شد و مت سے کرتے ہیں, اور ہماری پارٹی کی اس کے اوپر بڑی اپریہنشنز ہیں کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز جو ہیں جس طرح ان پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, اور عدالت کے فیصلوں کو جس طرح جو ہے وہ صاحب آپ ایک نیا باب انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک مضبوط نہیں کریں گے قومی گول نہیں مل سکتا, یہ ایک نیا قومی منزل نہیں مل سکتی. بس یہ مختصر بات. جی اگلا سوال ہے. جی میم عثمان سے میرا کویسچن ہے کہ میم آپ نے کہا کہ اگر پورے پاکستان سے لوگ پڑھے لکھے بچے آئیں تو کیا ہی بات ہے. میں خود ایک چھوٹے سے سٹی سے بلانگ کرتی ہوں, اور مجھے پتہ ہے کس بھاؤ بکتی ہے, کہ وہاں کیا صورتحال ہے. وہاں ایک گرلز اور بوائز کالج ہے, اور وہاں نہ کوئی ٹیچر نہ کوئی فرنیچر, کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا آپ سے بلکہ آپ دونوں سے یہ کویسچن ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان بچوں کے لیے ایسے کون سی ریسورسز کریٹ کیے ہیں, کون سی فیسلٹیز دی ہیں کہ وہ بچے یہاں تک آئیں اور آپ سے ہماری طرف بیٹھ کے کویسچن کریں. کون سے ایریا جہاں پہ نہیں ہے فرنیچر, کس اسکول کی بات کی؟ میں آئی بلانگ ٹو منڈی بہاؤدین. بیٹا آپ تو منڈی بہاؤدین کی بات کر رہی ہوں, میں لاہور کینٹ کی اگزامپل دے دیتی ہوں آپ کو کہ لاہور کینٹ کے اندر والٹن ایک بڑا مین, وہاں پہ ایسا اسکول ہے بچیوں کا کہ جہاں ٹوائلٹ بھی نہیں ہے. یہ میں نے کویسچن کیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. اور جو بیرکس ہوتے ہیں فوجیوں کے, ان بیرکس کے اندر وہ بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں. سو دیٹ از اے سچویشن آف لاہور. سو میں بالکل میں اگری کرتی ہوں کہ منڈی بہاؤدین میں بالکل یہ سچویشن ہوگی. اور بیٹا منڈی بہاؤدین میں تو اسکول ہے, تو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں, اس راجن پور لیا اور اس بیلٹ کی بات کر رہی ہوں جہاں اسکول بھی نہیں ہے, اور وہاں پر کیا بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے. بہت سارے اقدامات یقیناً کیے جا رہے ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈویژن, میں نے پھر وہ ایک بچی نے یہاں بات کی تھی, میں بالکل میرا شروع سے سٹانس صوبوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف فنڈز پراپر ہونا چاہیے. بہت بریلینٹ بچیاں ہیں ہمارے پاس جو آگے آ سکتی ہیں. سو اس کے اوپر یقیناً یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, سو اجازت میں آپ سے اس بات کے اوپر جو ہے بالکل ڈس ایگری نہیں کروں گا, لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ریفارمز کی ہیں اس کی بنیادی آپ کو میں بتا دوں 65,000 اسکولوں کے اندر مسنگ فیسلٹیز جو ہے ہم نے ایک سروے کے تحت اس کو سارا مکمل جو ہے وہ جب ہم تک انفارمیشن پہنچی تو اس کے لیے ہم نے ہر سال ان مسنگ فیسلٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان اور روڈ میپ بنایا. پھر 34,000, اب بہت سارے اسکول ایسے ہیں جس میں پنجاب کے اندر اساتذہ ہی نہیں تھے. 34,000 ایجوکیٹرز کی میرٹ کے اوپر بھرتی وہ اعزاز ہے. اور یہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک جذبے کے تحت لوگ آتے ہیں کہ ہمیں ہمارا انٹیلیجنسیا اپریشیٹ ہوا ہے اور ہم آگے جا کے اس کو ڈیلیور کریں گے. تھوڑی سی انفارمیشن دے دوں کہ یہ جو ایجوکیشن کا پروگرام ہے نا ہمارے سارے صوبوں میں, اس کا 75% ورلڈ بینک پیسہ دیتا ہے, اور وہ سارے کا سارا خرچ نہیں ہوتا. گویا ایجوکیشن جو ہے ہمارا, یہ جو ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں بچے, ہیلتھ کی بات کریں, بجلی کی, بڑی پرائمری نوعیت کی بات. انہوں نے جنرل بات کی راجی صاحب سے, ہم اس پہ علیحدہ سے بات کریں گے, ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے. لیکن ابھی یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشوز ہیں جو بیسک, اگین بات جہاں سے چلی تھی کہ گورننس, ایجوکیشن دینا, بجلی دینا, پانی دینا, انفراسٹرکچر دینا, امن و امان کا حساب کتاب رکھنا, خواہ وہ پروونس نے کرنا ہے خواہ وہ وفاق نے کرنا ہے, لیکن کرنا یا تو اعجاز نے ہے یا عظمیٰ بخاری نے. انفیکٹ پولیٹیشین سارے ایک ہی برادری ہیں. یہ بتائیے کیا یہ موجودہ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہیں اور موجودہ پولیٹیشینز ہیں, ان میں یہ ول ہے ٹو اسیس اینڈ ٹو سالو؟